إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا، ساتھیوں کا تذکرہ قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے ان کے بارے میں جو ارشادات یا ان کی فضیلت کے بارے میں جو فرامین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اس بارے میں
احادیث نبویہ ہم نے کچھ پچھلے جمعہ میں سنی تھی، اور کچھ جو ہے احادیث، فرامین، ارشادات اور فضائل کا جو احاطہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ہم نے جس حدیث پہ پچھلے خطبہ جمعہ کا اختتام کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا من الرجال، مردوں میں سے بتائیں کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا جو والد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا اعلان کیا۔ محبت تو سبھی صحابہ سے ہے، لیکن پوچھنے والے نے پوچھا تھا سب سے زیادہ جس کے ساتھ کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اب ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شخصیات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جن سے راضی ہیں، جن کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جن کا عقیدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جن کا اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جن کا دین بھی پسند ہے، جن کی اتباع بھی پسند ہے، جو بات کرتے ہیں وہ بات بھی پسند ہے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پسندیدہ ہیں۔ سبھی چیزیں پسندیدہ ہوں جن شخصیات میں، انہی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے نا یہ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرمایا، ایک تو یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس کے چند ایک کلمات کا ترجمہ ہم نے پچھلے جمعہ سنا تھا۔ سورہ فتح میں جو آیت ہے بیت رضوان کے حوالے سے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیت رضوان ہے، حدیبیہ کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، جن کی تعداد 1400 ہے، یہ بعض روایات میں ہے کہ 1500، 1400 صحابہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ بیعت کیا تھی کہ یا تو یہاں سے حضرت عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے، یا پھر جو ہے نا جیسے عثمان نے جان دے دی ہے، کیونکہ افواہ اڑ گئی تھی کہ مکہ میں گئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں پہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو بدلہ لے کے جائیں گے، یا پھر سب کے سب یہاں اپنی جانیں جیسے عثمان نے دی ہے ویسے دے کے جائیں گے۔ اب ایک صحابی کی جان کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیے، 1400 صحابہ، 1500 صحابہ، اور ساتھ میں خاتم الانبیاء، افضل البشر، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں یا تو اس کا بدلہ لیں گے کیونکہ قیمتی جان ہے ایک صحابی، یا سب کے سب یہیں پر اس کا بدلہ لینے کے لیے جان دے دیں گے۔ اب جنہوں نے وہاں پہ بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا نا، ان کے اوپر اللہ کا، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب سب صحابہ نے بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان ہوتے نا تو وہ بھی بیعت کرتے، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے آخر میں اپنا ہاتھ رکھا اپنے ہاتھ پہ اور کہا عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت رضوان ہوئی، جن لوگوں نے بیعت کی، ان کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ کی درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اب اندر کا تذکرہ نا، صحابہ کے اندر کا، دل کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا۔ ایک تو یہاں سورہ فتح کی اس آیت میں فعلم ما فی قلوبہم، اب ان کے دلوں میں کیا تھا یہ اللہ کو پتہ ہے۔
اور ایک سورہ حجرات کی آیت اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کے دلوں کو آزمایا ہے، امتحان لیا ہے ان کے دلوں کا تقوی کے ذریعے، اور انہیں کامیاب پایا ہے۔ اور ایک ہم جو باقی آیت جو رہ گئی تھی سورہ فتح کی آخری آیت، اس کے ہم ترجمے میں پڑھیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اندر کی باطن کی دل کی گواہی دی کہ وہ صاف تھا، وہ پاک تھا، وہ اوپر سے بیعت نہیں تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی ایک بھی۔ یہ جھوٹ باتیں ہیں، غلط ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے چند تھے، 4 5 6 7 جو ایمان پہ رہ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ یہ فضول باتیں ہیں، یہ گھڑے ہوئے جھوٹ ہیں، خود بناوٹی باتیں ہیں، اپنی طرف سے تحریر کردہ کتابوں میں لکھے گئے جملے ہیں، ان کا اصل سے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جسے کہہ دے کہ یہ جو لوگ ہیں، ادھر تو 5 7 کہتے ہیں، 5 7 باقی رہ گئے تھے، باقی سب دین چھوڑ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 کے بارے میں، چلو 1400 والی روایت لے لو، تھوڑے 1400 کے بارے میں تو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جہنم میں کوئی جائے گا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا، 313 تھے، 317 تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ توجہ فرمائی اہل بدر کے اوپر، اور پھر مالک کائنات نے فرمایا جاؤ جو مرضی عمل کرو، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا۔ اب اللہ رب العزت جن سے راضی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی، اب ظاہر ہے ان کا سارا کچھ پسند تھا تو محبت کی ہے۔ اب اللہ رب العزت جن پہ خوش ہوا، جن پہ راضی ہوا، اللہ ان کے عقیدے پہ بھی راضی ہے، اللہ ان کے عمل پہ بھی راضی ہے، اللہ ان کے اخلاق پہ بھی راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گئی حکومتوں پہ بھی، ان کے کیے گئے فیصلوں پہ بھی اللہ جو راضی ہے۔ یہ رضا کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے سارا کچھ دے دیا جائے گا، سارا کچھ لے لینے کے بعد اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی کسی چیز کی کمی ہے؟ کہیں گے کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، ہر قسم کی نعمت موجود ہے، سب کچھ تیری عطا ہے، تیرا دیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک پھر فرمائیں گے اچھا ایک انعام آج دینے لگا ہوں، اس سے بڑا انعام کوئی انعام نہیں ہے، جاؤ میں تم پہ جنتیوں راضی، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی رضا جنت سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی جو رضا ہے وہ اللہ کے دیدار سے بڑی نعمت ہے، اللہ کے دیدار، اللہ کی رؤیت سے بڑا انعام ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ وہ جنتیوں کو جنت میں جا کے سب کچھ دینے کے بعد ملے گا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں قرآن مجید میں آیتیں اتار دی بھی اللہ وحدہ لا شریک تم سے راضی ہے۔ ایک جگہ نہیں، ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، اللہ نے ان کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے ان کی نصرت کا تذکرہ فرمایا، مہاجرین و انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے ہجرت کا بھی تذکرہ کیا، نصرت کا بھی تذکرہ کیا، قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا، ایثار کا بھی تذکرہ کیا، ایمان کا بھی تذکرہ کیا، اللہ نے عقیدے کا بھی تذکرہ کیا، اللہ کی محبت کا بھی تذکرہ کیا، رسول اللہ کی محبت کا بھی تذکرہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا بھی تذکرہ کیا۔ اب آئیے سورہ فتح کی آخری آیت پہ، والذین معہ کے بعد کہ وہ جو ساتھ رہے انہوں نے ساتھ نبھایا، ساتھ نبھانے کا حق ادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کو کبھی نہیں چھوڑا، نہ چھوڑنے کا کبھی سوچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر عطا کیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ صحابہ کو فرماتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچے نا، دکھ رسول کو ہوتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم،
تکلیف تمہیں پہنچے، دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا تعلق ہے۔ اب حدیث سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر ہجرت میں تھا تو ایک جگہ پہ ہم پہنچے، ہمیں شدید پیاس محسوس ہوئی، ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا ادھر ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، تو میں نے اس سے جا کے بات کی کہ ہم سفر کر رہے ہیں، ہمیں دودھ چاہیے، پیاس لگی ہے، پانی تو ہے نہیں۔ تو اس نے جو ہے نا، اس نے کہا جو دودھ والی بکریاں ہیں دودھ ان کا نکال لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دودھ لے کے آیا، میں نے دودھ کو سائے میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند مبارک سے جاگے، میں نے آپ کو دودھ پیش کیا، فشرب منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حتی رضیت، خوش میں ہو گیا۔ دودھ اللہ کے رسول نے پیا، پیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجھی، خوش کون ہوئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ تعلق ہے، تکلیف ہو صحابہ کو، دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرے، خوشی ہو، اطمینان، راحت ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو۔ یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی جماعت، کوئی فرد وہ الٹا ہو جائے، الٹا لٹک جائے، الٹا لیٹ جائے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ اپنے ہم نواؤں دنیا کے سارے گماشتوں کو اکٹھا کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اس تعلق کا توڑ پیدا نہیں کر سکتا۔ اب ساتھی تو ہیں اور تعلق محبت والا ہے، تعلق راحت والا ہے، تعلق ایمان والا ہے، تعلق عقیدے والا ہے۔ والذین معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی ایک اور صفت یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب ہم نے اس میں سے خود بھی سبق سیکھنے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کا معاملہ ہوگا سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس کی بات ہوگی تو آپس کی بات نرم، کسی مومن کو تکلیف پہنچے تکلیف محسوس کریں گے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل، یہ صحابہ کی صفت ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے بیان۔ جیسے اہل غزہ اور اہل فلسطین کے لیے ہم آواز بھی بلند کرتے رہے ہیں اور ان کی تکلیف، ان کے دکھ کا احساس بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ اب ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور مسلمانوں کا دکھ ہمارے درد میں ہے، کو جو دکھ ہے، درد ہے، وہ ہمارے دل میں ہے۔ کیا ایسے ہی خیالات اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی ہیں؟ رحماء بینہم، کیا ایسا ہی خیال، ایسا ہی درد کا احساس ہوتا ہے اپنے ساتھ کام کرنے والے بندے کے بارے میں یا اپنے ساتھ سفر کرنے والے کے بارے میں؟ مسلمان ہیں، کلمہ تو ہے ایک، اسلام ہے، اسلامی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، اہل غزہ کے ساتھ بھی اور یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کو یہودی مار رہے ہیں اس لیے دکھ ہوتا ہے، خود ایک دوسرے کو جو یہاں پہ قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک صفات بتاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ایسے تھے، ایسے بنو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کیونکہ ہدایت مل ہی نہیں سکتی جب تک صحابہ والا طریقہ نہ اپناؤ۔ وہ معیار حق ہیں، معیار ہدایت ہیں۔ یہاں پہ ایک دوسرے کو لوٹتے ہو، ایک دوسرے کو مارتے ہو، ایک دوسرے کا گھر اجاڑتے ہو، ایک دوسرے کے حق کھاتے ہو، ڈاکہ ڈالتے ہو، چوریاں کرتے ہو۔ رحماء بینہم کا تقاضا کیا ہے کہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے پر نرمی، ایک دوسرے پہ شفقت، ایک دوسرے کا خیال۔ تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ رکوع اور سجدہ کون سی عبادت میں ہوتا ہے؟ رکوع اور سجدہ کون سی عبادت میں ہوتا ہے؟
نماز میں تراہم رکعاً سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع میں ہے، آپ انہیں دیکھیں گے سجدے میں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ سجدے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پہ نشان پڑے ہوں گے۔ اتنے سجدہ گزار، اتنے عبادت گزار کہ سجدوں نے پیشانیوں پہ نشان ڈال دیے ہوئے، یہ بھی ان کی ایک نشانی، سیماہم فی وجوہہم من اثر، یہ ان کی نشانی ہے، سجدے کا اثر، سجدے کا نشان وہ ان کے ماتھوں پہ، عبادت گزار ہیں وہ، رکوع اور سجدہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، نماز کے بھی پابند تھے اور زکوٰۃ کے بھی پابند۔ زکوٰۃ کے بارے میں سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا جنہوں نے کہا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے رسول کے بعد جو زکوٰۃ کا منکر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ وہ سن لے اور اسے یاد کر لے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم میں اس بندے سے لڑوں گا، مسلمانوں کے ساتھ لشکر کشی کروں گا ایسے لوگوں پر جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ نماز پہ آئیے، نماز کے پابند، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے اس قدر پابند کہ اگر کسی نے ان پر حملہ بھی کرنا ہو تو بھی وہ نماز کے وقت کا انتخاب کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ نماز کے تو پابند ہے، نماز پہ تو آنا ہی آنا ہے، نماز تو چھوڑیں گے نہیں، نماز پہ آنا ہی آنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے، دوران نماز حملہ ہوا، مجوسی نے حملہ کیا، زہر والے خنجر مارے، زخمی ہوئے، اور انہی زخموں سے شہادت پائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تراہم رکعاً سجدا، یہ نماز ہے، اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے، بہت سے محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کا خاتمہ اسی عمل پہ کرتا ہے جس عمل کا بندہ سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے، جس عمل کا سب سے زیادہ پابند اللہ رب العزت اس کا خاتمہ اسی عمل پہ کرتا ہے، نماز ہے۔ تراہم رکعاً سجدا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیے، شہادت کے وقت کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ پہلے پارے کا جو آخری پیج ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس پہ یہ آیت ہے، صحابہ کا تذکرہ ہے، اس میں وہ ان آیتوں پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خون گرا اور وہ قرآن مل بھی گیا، وہ بعد میں وہ قرآن مل بھی گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے۔ یہ خاتمہ اس عمل پہ جس عمل کی بندہ پابندی سب سے زیادہ کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کدھر جا رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ مسجد میں۔ مسجد، لفظ مسجد جو ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر جا رہے تھے فجر پڑھنے کے لیے؟ مسجد میں۔ فجر پڑھنے کے لیے کدھر؟ جسے سمجھ نہیں نہ آئی اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ فجر پڑھنے کے لیے کدھر جا رہے تھے؟ مسجد میں۔ فجر پڑھنے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ مسجد میں جا رہے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر پڑھنے کے لیے رخ کیا مسجد کی طرف، جا رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو اندھیرا ہے، جب جا رہے ہیں اندھیرا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، فجر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اندھیرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحابیات فرماتی ہیں ہم جب فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی، ما یعرفنا من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوتی تھی ایک دوسری کی، اندھیرے میں۔ اور جا کہاں رہے ہیں نماز پڑھنے؟ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ ابن ملجم نے حملہ کر دیا،
حملہ کر کے شہید کر دیا۔ علی المرتضیٰ رضی تراہم رکعاً سجدا، اللہ فرماتے ہیں تم انہیں دیکھو یا رکوع کی حالت میں دیکھو گے یا سجدے کی حالت میں دیکھو گے، وہ نمازی صحابہ، قرآن پڑھنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انہیں جب شہید کرنے لگے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ کون سی نماز؟ عصر۔ جسے بات سمجھ آئے گی اسے آ جائے گی۔ صرف ظہر نہیں کہ ایک ہی ٹائم میں دونوں کو بھگتا دو، نماز پڑھ رہے تھے عصر کی جب انہیں شہید کیا گیا۔ تراہم رکعاً سجدا، یہ صحابہ کا امتیاز ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے، ہاں میدان جہاد میں بھی لڑتے ہوئے دیکھیں گے، نظر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھیں گے، نظر آئیں گے، لوگوں پہ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تب بھی نظر آئیں گے، حالت روزے میں دیکھنا چاہتے ہو تب بھی نظر آئیں گے، اور عبادت میں دیکھنا چاہو تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ ان کا رکوع کرنے کا مقصد، ان کا سجدے کرنے کا مقصد، ان کا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں چاہیے یبتغون، وہ تلاش میں پھرتے ہیں، فضلا من اللہ، کہ اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رضامندی مل جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ وہ نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کر، وہ دکھانے کے لیے نہیں، یہ دل کی گواہی، ان کے دل کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے اندر کی گواہی، نیت کی گواہی، نیت کے خلوص کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، دل ان کے تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ گواہی اللہ نے دی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نا مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ تو ہم نے پچھلے جمعے سن لیا تھا کہ اللہ نے یہ مثال ان کی تورات میں بھی دے رکھی ہے، انجیل میں بھی دے رکھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اللہ فرماتے ہیں ایک مثال لو، جیسے کھیتی ہے، نئی نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، فآزرہ، پھر اپنا تنا پکڑتی ہیں، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر تنا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور وہ اپنے تنے پر کھڑی ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اب جب فصل بڑی، تنا مضبوط ہوا، پوری طرح کھڑی ہے، یعجب الزراع، جو کسان ہے اسے کتنی اچھی لگتی ہے وہ جو بیج اس نے ڈالا تھا۔ یہ مثال صحابہ کی اللہ نے دی ہے، جو بیج اس نے ڈالا تھا، جو محنت غار حرا سے شروع کی تھی، جب اسے حجۃ الوداع میں دیکھا کہ 1,44,000 لوگ موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ جہاں اللہ کے رسول چاہیں جانے کے لیے تیار ہیں، ایک غار حرا میں، 8 10 15 دار ارقم میں، 100 سے کم ہجرت حبشہ میں، اور کچھ 100 جو ہے وہ ہجرت مدینہ میں، کچھ 100 بدر میں، اور جب نظر آئے کہ فصل دور تک اپنے تنے پہ کھڑی ہے، مضبوط ہے، وہ کل والی حالت نہیں کہ کمزور تھے، کوئی آ کے چبا جائے گا، کوئی آ کے گرا جائے گا، کوئی آ کے مار جائے گا، کوئی گھسیٹ دے گا، کوئی پیٹ دے گا، وہ کیفیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کسان جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعجب الزراع، اسے کس قدر خوشی ہوتی ہے وہ دیکھے۔ اگر صحابہ کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ مضبوط ہوں تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یعجب الزراع، رسول خوش ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو اچھا لگتا، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں کو اچھا لگتا۔ کئی ائمہ نے، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام بربری ہیں، کئی ائمہ نے لکھا ہے کہ جسے صحابہ اچھے نہیں لگتے وہ لفظ کفار پہ غور کر لے جو سورہ فتح میں آیا ہے، بس بات ختم ہے۔
لیغیظ بہم الکفار۔ اب یہ صفات ہیں، انعام کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا، اللہ وعدہ مخالف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بخشش کا بھی ان سے وعدہ ہے اور بہت بڑے اجر کا بھی ان سے وعدہ ہے۔ اس اجر کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔